اللہ ایک آیت میں 5 مرتبہ ہم کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، ہم اور میں کا فرق تو بچہ بچہ جانتا ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، ہم سب تقریر سن رہے ہیں، فرق سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہے بھئی، میں سے مراد اکیلا ہم سے مراد سب۔ میں ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہم کئیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نہیں پہنچے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے عزت دی۔ خدا نہیں کہہ رہا میں نے عزت دی، ہم نے عزت دی۔ ہم نے تمہیں پانی اور خشکی میں چلنا سکھایا، ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا کیا، ہم نے تمہیں فضیلت دی، ہم نے انسانوں کو خلق کیا۔ اللہ لفظ ہم استعمال کر رہا ہے۔ تو بھائی سوال تو آج پھر سوال اور سیشن سے شروع کرتے ہیں۔ بھائی مسلسل میں کوشچن اور آنسر کے سیشن سے شروع کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں تک بات پہنچے۔ پھر سوال کرتا ہوں کہ مالک یہ جو تو ہم کہہ رہا ہے تو عجب نہیں کہ بندے سوال کریں گے کہ کتنے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ تعلیم یافتہ مجمع ہے۔ دیکھیں، آپ تمہید کے مرحلوں میں اگر میرے ساتھ ہو گئے تو انشاءاللہ نتیجوں پہ یہ مجمع بیٹھا نہیں رہے گا۔ پروردگار کتنے ہیں؟ ہم نے خلق کیا، ہم نے فضیلت دی، ہم نے رزق دیا، ہم نے چلنا سکھایا، ہم نے عزت دی۔ پھر آگے بڑھ کے کہہ رہا قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ دیکھو ہم نے ہدایت کی۔ اللہ اکبر، دیکھو ہم نے ہدایت کی۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ۔ دیکھو ہم نے اس کائنات کو کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، ہم نے اس کائنات کو، ہم نے زمین اور آسمانوں کو کھیل کود کے لیے نہیں بنایا۔ اللہ لفظ ہم استعمال کر رہا ہے۔ دیکھو ہم نے مادہ درختوں کو یہ حکم دیا کہ ہم نے درختوں کو، ہواؤں کو یہ حکم دیا، ریاح لواقع، کہ وہ درختوں سے نطفے لے کر مادہ درختوں تک پہنچا دے۔ ہم نے دیکھیں، اب قرآن پڑھتے جائیے، ہم نے عزت دی۔ پھر کہہ رہا والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ہم نے انسان کو بہترین بنایا۔ بھائی میں اور کتنے آیتوں کا آپ کے حوالے کروں؟ اللہ کہہ رہا ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پہ خلق کیا۔ اب ایک آیت میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو خلق کیا، اور پھر ایک آیت میں آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اچھا سنیے، اب ایک فرق میں بتا دوں آپ کو۔ عربی گرامر میں جب نا آتا ہے تو نا سے مراد ہے ہم، اور جب لفظ تو آتا ہے تو سے مراد ہے میں۔ اب اللہ ایک جگہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ دیکھو ہم نے انسان کو نجس نطفے سے پیدا کیا، اور پھر ایک جگہ کہہ رہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ بھئی ایک جگہ ہم کہہ رہا ہے، ایک جگہ میں کہہ رہا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ کہ ایک جگہ اللہ خلقت کی آیت میں ہم کہہ رہا ہے، عبادت کی آیت میں میں کہہ رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر عبادت کی آیت میں اللہ میں کہتا تو بندے سوال کرتے کہ کتنے خداؤں کی عبادت کریں گے۔ اللہ اکبر، بھئی عبادت تو ایک کی کرنی ہے نا، عبادت فقط ایک کی کرنی ہے۔ اللہ نے خلقت کی آیت میں تو ہم کہا، مگر عبادت کی آیت میں ہم نہیں کہا، میں کہا وما خلقت الجن والانس، ہم نے جن اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو بھائی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ کہیں ہم کہتا ہے، کہیں اللہ قرآن میں میں کہتا ہے، تو یہ ہم اور میں فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو علماء و مفسرین کبار نے مل کر یہ فیصلہ کیا کتب احادیثہ میں کہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں اپنے لیے ہم کہا، کہیں اپنے لیے میں کہا۔ تو اس کا فرق یہ ہے کہ اللہ جہاں ہم کہتا ہے
وہاں اپنا ناز دکھاتا ہے، وہاں اپنا فخر ظاہر کرتا ہے، اور جہاں فخر نہیں ظاہر کرنا ہوتا وہاں میں کہتا ہے۔ بھئی دیکھیے کیا تفسیر پیش کی ہے مفسرین نے کہ اللہ جہاں ہم کہتا ہے وہاں اپنا فخر دکھاتا ہے، وہاں بندوں کو چیلنج کرتا ہے۔ اللہ بندوں کو چیلنج جب کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتا ہے، یعنی ہم نے ہوائیں چلا دی، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ ہم نے بارش برسا دیے، تم روک سکتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ تو جہاں چیلنج ہو وہاں اللہ ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، دیکھو ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہے کہ چاہے امریکہ آ جائے، چاہے اسرائیل آ جائے، مگر قرآن نہیں مل سکتا۔ اے میرے حبیب، اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، ایک ہاؤس شربت کا عطا کرے گا، کہا نہیں، اور جا کر پڑھنا تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سجدی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ بھائی کوثر سے مراد حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ اللہ میرے نبی سے کہہ رہا ہے اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی۔ اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا کی۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ کیوں نازل ہوا سورہ کوثر؟ کیوں کافروں نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کلام بشر نہیں ہو سکتا؟ تو آئیے ذرا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں۔ بھائی حضور کے 4 بیٹے ہوئے، کتنے بیٹے؟ 4 بیٹے پیدا ہوئے اور چاروں کا انتقال ہو گیا۔ تو کفار میرے نبی کو، مشرکین یہ تانا دینے لگے کہ اتنا بڑا نبی بنتا ہے، رحمت عالم بنتا ہے، دنیا کی جھولیوں کو بھرتا ہے اور خود کی کوئی اولاد نہیں۔ تو لوگ میرے نبی کو ابتر ابتر کہہ کے تانا دیتے تھے۔ ابتر یعنی جس کی نسل ڈسکنیکٹ ہو جائے، جس کی کوئی اولاد نہ ہو، جس کا نسل ختم ہو جائے، جو بے نسلہ ہو، تو لوگ میرے نبی کو ابتر کا تانا دیتے تھے، ابتر ابتر کہتے تھے۔ میرے نبی کو تکلیف ہوتی تھی، میرے نبی کو ایک دل کو چوٹ پہنچتی تھی، تو قدرت کو گوارا نہیں ہوا، کہا میرے حبیب تم گھبراتے کیوں ہو؟ یہ جو لوگ ابتر کا تانا دیتے ہیں انہیں تانا دینے دو۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو کثرت سے اولاد عطا کی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، ہم نے آپ کو نسل کثیر عطا کی۔ اور اے میرے حبیب قیامت ختم ہو جائے گی، آپ کی نسل باقی رہے گی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کی۔ اب آپ نمازیں پڑھیے، اب آپ شکرانہ ادا کیجئے، اب آپ قربانی دیجئے۔ اور اے میرے حبیب یہ لوگ جو آپ کو ابتر کا تانا دیتے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اللہ ان کو ہی ابتر بنا دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو ڈسکنیکٹ کر دے گا، اللہ انہیں بس بے نسلہ بنا دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو ختم کر دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو ڈسکنیکٹ کر دے گا، اللہ ان کی نسلوں کو برباد کر دے گا، اللہ انہیں بے نسلہ بنا دے گا۔ بھئی اب تک میرا مجمع نہیں پہنچا، ارے ہم منبر سے بیان کرتے ہیں تو مولوی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ قرآن میں پہلے ہی اعلان کر چکا ہے کہ قیامت تک جو آل نبی کا دشمن ہوگا وہ حرام زادہ۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا پہلے مرحلے میں، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا دشمن ابتر رہے گا۔ یعنی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ دیکھو میرے حبیب حسن و حسین امام زادے ہیں اور قیامت تک ان کے دشمن حرام زادے ہیں، بے نسلہ رہے گا۔ اللہ اکبر، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب آپ نمازیں پڑھیے، آپ قربانی عطا کیے، ہم نے آپ کو کثرت نسل عطا کیا۔ مانے چاہیں اللہ کہہ رہا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو فاطمہ عطا کیا، کثرت اولاد عطا کی۔ تو بھائی اِنَّا کا لفظ ہے، اللہ نہیں کہہ رہا میں، اللہ کہہ رہا ہم،
اور جہاں ہم ہوتا ہے وہاں چیلنج ہوتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ چیلنج کر رہا ہے کہ کائنات کا سارا یزید ایک ساتھ بھی آ جائے تو آل نبی کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے حبیب ہم نے آپ کو عطا کی ہے. اللہ اکبر. انا اعطینا، چیلنج ہے اللہ کا کہ کائنات مل کر بھی چاہے تو آل مصطفیٰ کو نہیں مٹا سکتی. اب سمجھ میں آیا کہ بھائی نماز میں درود کس لیے ہے؟ بھائی اللہ نے قیامت تک نماز میں درود واجب کر دیا کہ جب تک آل نبی پر درود پڑھو گے تب تک قیامت تک دشمنان اہل بیت کے منہ پہ تماچے پڑتے رہیں گے.